یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. قبل اس کے کہ اس آیت مقدسہ کی روشنی میں تھوڑی دیر ہماری گفتگو کچھ آگے بڑھے، سب سے پہلے سارے جہان کے آقا و مولا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے، بے سہاروں کے سہارے، سنہری جالیوں میں آرام فرمانے والے، اندھیری قبر میں کام آنے والے، اپنی نوری چادر میں چھپانے والے، شفاعتی لہل کبائر کا نغمہ جافزہ سنانے والے، آب کوثر سے پیاس بجھانے والے، جنت الفردوس میں لے جانے والے، روحی فدا ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ پورا مجمع درود و سلام کا نذرانِ محبت پیش کرے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. ایک بار اور بلند آواز سے درود پاک سنا دیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. ایک بار اور بلند آواز سے درود پاک سنا دیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معلیود الکرم وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج ہم اور آپ جشن غوث اعظم میں حاضر آئے ہیں، جشن حضور سرکار اعلی حضرت میں حاضر آئے ہیں. پروردگار عالم ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. چونکہ پرمیشن کی بھی بات ہے، وقت کم ہے، گفتگو طویل ہے، کوشش کروں گا کہ اپنی گفتگو کو اپنے وقت ہی میں انشاءاللہ تبارک و تعالی پورا کروں. بس بہت سے لوگ وہ بھی ہیں جو غالباً آج پہلی مرتبہ میری تقریر میں آئے ہوں گے، نہ معلوم کوئی لے کر آیا ہوگا. چلو تو سن لو، پھر بعد میں کچھ کہنا. بس اب میرا ایک جملہ سن لو. اے بھولے میرے سنی مسلمان بھائیوں، تمہارے دروازے پہ آیا ہوں، تمہاری نگری میں آیا ہوں، تمہاری چوکھٹ پہ آیا ہوں، درد دل لے کر آیا ہوں. سبحان اللہ. اگر میں مجرم ہوں، میرے ہاتھوں میں ہتکڑی ڈالو، میرے پاؤں میں بیڑی ڈالو. جو قاتل کی سزا ہے وہ میری سزا ہے. کیا بات ہے. اور میں مجرم نہیں ہوں، چمن میں آگ لگائی جا رہی ہے، میں آپ کو باخبر کرنے آیا ہوں. تو مجھے عرض یہ ہے کہ آپ آنکھ کھول کے ذرا ان شعلوں کو دیکھو. بے شک تمہیں کالی گھٹا کا بھی نہیں پہچاننا آتا، بے شک تمہیں کالی گھٹا کا بھی نہیں پہچاننا آتا. نشے من سے دھواں اٹھتا ہے، تم کہتے ہو ساون. غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے. بے شک غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے. کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا. بے شک کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا. اور یہ شعر ان کی طرف اشارہ ہے. سن لے. ستا لو جس قدر چاہو مگر پھر مجھ سا دیوانہ. ستا لو جس قدر چاہو مگر پھر مجھ سا دیوانہ.
بے شک. اب آئیے فخر زمین و زمن، سرمائے علم و فن، بریلی کے تاجدار، ہم غربائے اہل سنت کے مددگار، آقائے نعمت، دریائے رحمت، امام عشق و محبت، سیدی سرکار اعلی حضرت عظیم البرکات علیہ رحمت و رضوان بڑے پیارے انداز میں پکار اٹھے، بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ. جس کے ماتھے شفاعت کا سیرا رہا، سبحان اللہ. جس کے ماتھے شفاعت کا سیرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. اور میاں کسی کہنے والے نے بڑے پیارے انداز میں کہا، کیا کہا ہے؟ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے. جیسے ہی جملہ نکلا، محبت نے دامن تھاما، عشق نے چیلنج کیا، پیار نے پکار کے کہا پیار نہ کر، اور پیار کر تو پیار کو بدنام نہ کر. محبوب کا نام آیا، درود قضا ہو گئی، تو وہ دیوانہ کہتا ہے، وہ مستانہ کہتا ہے، وہ پروانہ کہتا ہے، وہ عاشق کہتا ہے آقا میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، اور کھلے آپ صلی علی کہتے کہتے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اے میرا بھولا سنی کہاں جا رہا ہے؟ آج 2 رکعت نماز پڑھ کر کاندھا ملایا جا رہا ہے، آج 2 رکعت نماز پڑھ کر نبی سے بازو ملایا جا رہا ہے. ارے سنی کہاں جا رہا ہے؟ ذرا غور تو کر. آج کون سی رات ہے؟ آج اتوار ہے، جمعہ ہے، ہفتے کی رات ہے. کون سی رات ہے بولو؟ ہفتے کی رات. ہفتے کی رات. اور آگے چلو اتوار کی رات، اور آگے چلو پیر کی رات، اور آگے چلو منگل کی رات، اور آگے چلو بدھ کی رات، اور آگے چلو جمعرات کی رات، اور آگے چلو جمعے کی رات. راتوں کا تذکرہ ہے. اے بھولا سنی، اے ناواقف سنی، اے سیدھا سادہ سنی، اے سیدھا سادہ ناواقف سنی، کدھر جا رہا ہے؟ ادریس رضا کی بات نہ دے، قرآن کے پاروں کو دے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. قرآن کے پاروں کو دے. قرآن مقدس اعلان کر رہا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر. سبحان اللہ. یہ وہ مقدس رات ہے جو ہزاروں رات دن مہینوں سے افضل، ہزاروں مہینوں سے افضل، ہزاروں مہینے سے افضل. اے بھولا مسلمان، ہم نے سوچا تھا یہ جمعے کی رات ہے، یہ پیر کی رات ہے، یہ منگل کی رات ہے، مگر ذرا غور کر، یہ قرآن کہہ رہا ہے یہ وہ رات ہے جو ہزاروں مہینوں سے افضل. اب بھی نہ سمجھے گا تو کب سمجھے گا؟ جب رات رات برابر نہیں. سبحان اللہ. جب رات برابر نہیں تو نبی اور امتی کیسے برابر ہو جائے گا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، آفت جانے وہابیت. اب یہ مجمع پوچھے گا ادریس رضا ذرا ہمیں یہ بتاؤ یہ کون سی رات ہے جو ہزاروں مہینوں سے افضل ہے؟ تو میں کہوں گا آؤ چلتے ہیں قرآن کی بارگاہ میں. اے قرآن مقدس تو نے یہ تو بتا دیا یہ رات ہزاروں راتوں سے افضل ہے، ذرا یہ تو بتا دے یہ رات کون سی ہے. تو قرآن بتا رہا ہے یہ وہ مقدس رات ہے، یہ وہ پیاری رات ہے، وہ یہ انوکھی رات ہے جس میں قرآن نے سفر کیا، جس میں قرآن نے سفر کیا. اے بھولا سنی، اے ناواقف سنی، اے سیدھا سادہ سنی، ذرا غور کر. جس رات میں قرآن مقدس سفر کرے وہ ہزاروں مہینوں سے افضل ہو، اور جس کے اوپر قرآن نازل ہو وہ کتنا افضل و اعلیٰ ہوگا. سبحان اللہ. سبحان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، شہزادے مزار اعلی حضرت. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ اللہ. تبھی تو اعلی حضرت سرکار پکار اٹھے
اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، اور انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ اللہ اللہ، ابھی ہم بول رہے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی ٹیپ کر رہا ہو، بعد میں جب اس کیسٹ کو لگاؤ گے تو آپ کہو گے یہ ادریس رضا کی تقریر ہے، یہ ادریس رضا کا واز ہے، یہ ادریس رضا کی خطابت ہے، یہ راشد کا کہنا چاہیے ترنم ہے، یہ راشد کی نعت ہے۔ ہم بولیں تو ہماری بات کہی جائے، ہم بولیں ہماری تقریر کہی جائے، ہم بولیں ہماری خطابت کہی جائے، ہم بولیں ہماری نعت کہی جائے، ہم بولیں ہمارا ترنم کہا جائے، مگر جب آمنہ کا لال بولے تو سورہ یاسین کہا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم بولے ہماری خطابت کہی جائے، اور جب وہ آمنہ کا لال بولے تو سورہ والضحیٰ کہا جائے، سورہ یاسین کہا جائے، سورہ اخلاص کہا جائے۔ ہم بولے ہماری بات کہی جائے، اور نبی بولے تو خدا کا کلام کہا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ اللہ، میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے مفہوم آیت مقدسہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں غیب بتانے والے نبی پر۔ اے ایمان والو، تم بھی درود و سلام بھیجو جیسے بھیجنے کا حق ہے، جیسے بھیجنے کا۔ خدا نے کہا درود بھیجو تو آپ نے کیسے بھیجا؟ اللہم صلی، اے اللہ تو درود بھیج۔ کبھی غور کیا پیارے؟ خدا نے آپ سے فرمایا تھا نماز پڑھو تو آپ نے نہیں کہا مولا تو نماز پڑھ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا تھا روزہ رکھو، آپ نے نہیں عرض کیا مولا تو روزہ رکھ۔ اللہ نے آپ سے فرمایا تھا زکات دو، آپ نے نہیں عرض کیا مولا تو زکات دے۔ پروردگار عالم نے آپ سے فرمایا تھا حج کرو، آپ نے نہیں عرض کیا مولا تو حج کر۔ مگر جب درود و سلام کی باری آئی، رب نے آپ کو حکم دیا، میں نے آپ سے عرض کیا درود پاک پڑھیے، تو آپ نے کہا اللہم صلی، اے اللہ تو درود بھیج، اے اللہ تو درود بھیج۔ کہا آپ سے، کہا، اور آپ نے کس سے کہا؟ تو خدا نے آپ سے نماز کے لیے کہا تھا، تب آپ نے نہیں کہا خدا تو نماز پڑھ۔ خدا نے آپ سے روزے کے لیے کہا تھا تو آپ نے نہیں کہا خدا تو روزہ رکھ۔ خدا نے آپ سے زکات کے لیے کہا تھا تو آپ نے نہیں عرض کیا مولا تو زکات دے۔ خدا نے آپ سے حج کے لیے کہا تھا تو آپ نے نہیں عرض کیا کہ مولا تو حج کر۔ اور جب درود کے لیے کہا، سبحان اللہ۔ اب بھی نہ سمجھے گا؟ اب آ جاؤ رضا کی نگری میں، اب آ جاؤ اعلی حضرت کی بارگاہ میں، اب آ جاؤ امام عشق و محبت کی بارگاہ پاک میں۔ سرکار اس کے دو جواب عطا فرماتے ہیں۔ کہے جواب؟ دو جواب۔ پہلا جواب تو یہ عطا فرماتے ہیں پروردگار عالم ہم تیرے محبوب کی مقام محبوبیت سے واقف نہیں، اللہم صلی، اس کی شایان شان تو ہی درود بھیج۔ سبحان اللہ، بولو زور سے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک جواب یہ عطا فرمایا، اور آگے بڑھ کر سبحان اللہ ایک جواب پیارا اور عطا فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں سنو، پہلے ہمارے پردادا تھے، پھر دادا آئے، دادا کے بعد والد آئے، والد کے بعد ہم آئے، ایک زمانہ وہ ہوگا ہمارا بیٹا ہوگا، پوتا ہوگا، ساتھ ایمان کے ہم رخصت ہوں گے، مگر ہم نہ ہوں گے۔ اللہ اللہ، ہمارا وجود دو عدم میں ہے، پہلے نہیں تھے، آج ہیں، آنے والے وقت میں ہم نہ ہوں گے، بے شک بے شک آنے والے وقت میں نہ ہوں گے، ساتھ ایمان کے رخصت ہو جائیں گے۔ تو جب ہم نہ ہوں گے تو محبوب کی درود کون بھیجے گا؟ اللہم صلی، اے اللہ تو درود بھیج، اس لیے کہ ہم نہ ہوں گے خدا ہوگا، چاند نہ ہوگا خدا ہوگا، سورج نہ ہوگا خدا ہوگا، زمین نہ ہوگی خدا ہوگا، یہ شمس و قمر نہ ہوگا خدا ہوگا، خدا ہوگا تو محبوب خدا کا درود۔ سبحان زندہ باد، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مفتی پیلی بھیت حضرت مولانا معصوم رضا صاحب قبلہ اللہ تعالیٰ ان کو شفائے روحانی
جسمانی دائم و قائم و عاجل عطا فرمائے آمین اور اللہم اسلام و آمین سنیت کے ساتھ عمر خضر عطا فرمائے آمین تو میں نے ابھی کہا تھا حضرت سے چلیے مگر فرمایا پتہ نہیں پرمیشن کیا ہے کب تک کا ہے تو میں نے کہا تھا انشاءاللہ تعالی میں بتاؤں گا اللہ تعالی مسلک اعلی حضرت کے لیے ان کو عمر خضر عطا فرمائے آمین انشاءاللہ گھبراؤ نہیں اگر پرمیشن میں گنجائش ہوئی تو ان کی بات بھی سنوا دوں گا بولو زور سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ لہذا پیارے اب ادھر آ جاؤ کدھر جا رہے ہو آؤ آؤ یار کی بات کرے آؤ آؤ پیار کی بات کرے سبحان اللہ آج کہا جاتا ہے بریلوی لڑائی کرتے ہیں بریلوی جھگڑا کرتے ہیں بریلوی اختلاف کرتے ہیں خدا کی قسم بریلی والے آقا نے جھگڑے کا درس نہیں دیا ہے پیار کا درس نہیں دیا ہے لڑائی کا درس نہیں دیا اس نے تو محبت کا درس دیا سبحان اللہ سبحان اللہ اے عشق تیرے صدقے سبحان اللہ علماء کرام تشریف فرما ہے اللہ تعالیٰ انہیں عمر خضر عطا فرمائے ان کے بازوؤں میں طاقت عطا فرمائے ذہن کو فکر و رسائی عطا فرمائے تھوڑی سی توجہ چاہوں گا اعلی حضرت سرکار نے کیا جملہ فرمایا ہے اے عشق تیرے صدقے اے عشق جلنے سے چھٹے سستے سبحان اللہ جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے اللہ اللہ کیا عالم ہے سبحان اللہ بات آ گئی ہے تو ذہن میں سوال آتا ہے اعلیٰ حضرت سرکار عشق ہی سب کچھ ہو گیا محبت ہی سب کچھ ہو گئی آپ نے یہ کیوں نہیں فرما دیا اے سجدہ تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے اے رکوع تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے اے نماز تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے اے زکوٰۃ تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے اے حج تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے اے داڑھی تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے اے رمی جمار تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے اے مینا تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے اے عرفات تیرے صدقے جلنے سے اے عشق تیرے صدقے سبحان اللہ ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ بات سمجھ میں نہ آئے بازو تھامو جب تک سمجھاؤں گا نہیں جاؤں گا نہیں سبحان اللہ صبح میں آؤ دوپہر میں آؤ شام میں آؤ دن میں آؤ جب چاہو آؤ سبحان اللہ بریلی والے کان میں نہیں کہتے میدان میں کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں چھوڑیں گے اب سوال پیدا ہوتا ہے حضور یہ ماجرا کیا ہے ذہن میں سوال آیا کہ اعلیٰ حضرت سرکار کے گنبد مبارک سے روحانی طور پہ جواب آیا ادریس رضا اٹھا ذرا تاریخ دیکھ کیا وہ عبادت والا نہ تھا کیا وہ بندگی والا نہ تھا کیا وہ علم والا نہ تھا کیا وہ سجدے والا نہ تھا کیا وہ جنت والا نہ تھا کیا وہ حوروں والا نہ تھا کیا وہ گلما والا نہ تھا سب تھا عشق والا نہ تھا بے شک بے شک سب تھا عشق والا نہ تھا اس نے پینی تھی بھٹی نہیں تھی پیتا کا اس نے نظر نہیں ڈالی تھی اس کے علاوہ دوسری تھی نہیں تو نظر کس پہ ڈالتا سب کیا عشق نہ کیا بے شک لعنت کا توق ڈالا نکال دیا اب بھی نہ سمجھے گا پہنچ گئے تھے بمبئی بیٹی لکھنؤ سے چل کے بمبئی بیٹی پہنچے ٹیچی نے پکڑا جیل میں ڈال دیا کم بخت کیسے آ گیا بغیر پرمیشن کے اب بھی نہ سمجھو گے پیارے ہمیں آپ کو تو جانا ہے بولو انشاءاللہ انشاءاللہ ہمیں آپ کو جانا ہے اور وہ جا کے آ گیا جا کے آ گیا اب بھی نہ سمجھے گا بھولا سننی نہ واقف سننی اللہ اللہ بس ذرا سی توجہ کر پیارے کہاں تھا جنت میں تھا کہاں تھا جنت میں جہاں انشاءاللہ ہم آپ جائیں گے بولو انشاءاللہ انشاءاللہ جائیں گے اور یہ وہاں سے ریٹرن کر دیے گئے اے میرا سنی اے سیدھا سنی اے بھولا سنی کہاں جا رہا ہے علماء کرام سے پوچھو ان پیارے علماء کرام سے پوچھو نائبان مصطفیٰ سے پوچھو تعظیم کی پہلی منزل قیام دوسری رکوع
تیسری بولو سجدہ، پہلی قیام، دوسری رکوع، تیسری سجدہ، سجدے کے آگے کوئی اور مقام نہیں، آخری تعظیم کی منزل سجدہ۔ اے میرا بھولا سنی، اے ناواقف سنی، پھر مت کہنا کہ ہمیں پتہ نہ تھا۔ بے شک۔ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو نکالا گیا واپس کیا گیا، کیا اس نے قیام کا انکار کیا تھا؟ نہیں، رکوع کا انکار کیا تھا؟ نہیں، سجدے کا انکار کیا تھا۔ بے شک۔ اندر تھا، جنت میں تھا، پہنچ گیا تھا، مگر سجدے محبوب خدا کا انکار کر دیا، لہذا نکال کے، ارے غور تو کر، اندر پہنچنے کے بعد سجدے سے انکار کیا، باہر کر دیا گیا۔ یہ ظالم تو ابھی باہر ہیں، یہ ابھی باہر ہے اور قیام سے انکار کر رہے ہیں۔ بے شک۔ کائے سے انکار کر رہے ہیں؟ قیام سے۔ قیام سے انکار کر رہے ہیں۔ ارے کم بخت، سجدے سے انکار کرنے والا اندر سے باہر کر دیا گیا اور تو قیام سے انکار کر رہا ہے تو اندر کیسے چلا جائے گا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، صاحبزادہ مزار اعلی حضرت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سمجھ میں آئی بابو؟ بولو۔ وہ رکھا، عالم بنایا، سبحان اللہ، جنتی بنایا، حوروں کے پاس رکھا، غلما کے پاس رکھا، ہے نا بھائی؟ اور بعد میں نکال دیا۔ ہم نے پوچھا رمضان سیٹھ سے کہ بھائی تمہارا منشی کہاں گیا؟ کیا پوچھا؟ تمہارا منشی کہاں گیا؟ تو رمضان سیٹھ بولے نکال دیا۔ کیا بولے؟ نکال دیا۔ تو میں نے کہا رکھا کیوں تھا؟ جب نکالنا تھا تو رکھا کیوں تھا؟ تو بولے معلوم نہیں تھا بھیا، وہ تھا چور، وہ تھا، جب رکھا اور چوری کری تب نکالا۔ تب اے میرا بمبئی کا بھولا مسلمان، خدا کے غیب کے تو یہ ظالم بھی قائل ہے، یہ دیوبندی وہابی بھی قائل ہے۔ اب یہ حکمت کیا ہے مولا کہ خدا نے پہلے رکھا؟ پہلے اگر کہتے ہیں تو خدا کو معلوم نہیں تو کافر۔ خدا نے پہلے رکھا، بعد میں نکالا، بعد میں۔ مالک و مولا ماجرا کیا ہے؟ رب کی رحمتوں نے جواب دیا تاکہ کل قیامت کے دن کوئی بندہ یہ نہ کہہ سکے کہ ہم کو معلوم نہ تھا، میں نے بتا دیا۔ سجدے والا تھا، عبادت والا تھا، بندگی والا تھا، وحدانیت والا تھا، حوروں والا تھا، غلما والا تھا، عشق محبوب والا نہ تھا۔ بے شک بے شک۔ نکالو۔ اب جب یہ معاذرہ دیکھا تو اعلی حضرت پکار اٹھے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ سبحان اللہ۔ نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ اے میرے بھولے سنیو، سبحان اللہ، سرکار اعلی حضرت کا دامن تھام لو، انشاءاللہ بیڑا پار ہے۔ اب اور آگے چلو۔ میں آیا، آنے کے بعد میں نے کہا السلام علیکم۔ کیا کہا؟ زور سے بولو۔ مولانا قاری نعمت اللہ صاحب نوری بیٹھے ہیں، انہوں نے فرمایا وعلیکم السلام۔ کیا کہا؟ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ میں آیا، میں نے کہا السلام علیکم۔ کیا کہا؟ السلام علیکم۔ مولانا بیٹھے، کیا نام آپ کا؟ مولانا عبداللہ صاحب برکاتی، بولے وعلیکم السلام۔ کیا کہا؟ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ آپ نے دیکھا ادریس رضا آیا، مولانا کو سلام کیا، مولانا نے سلام کہا،
دیا ادریس رضا آیا، مولانا کو سلام کیا، مولانا نے سلام کہا، جواب دیا جواب دیا، فوراً آپ سمجھ گئے کوئی انبن نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی لڑائی نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ مگر جیسے ہی نیچے اترے ہمارے مدرسے کے سیکریٹری صاحب نے کہا بھیا آگے کا سفر بعد میں، آگے کی منزل بعد میں۔ بات ایسی ہے کہ سیکریٹری صاحب میں اور خزانچی صاحب میں سلام بند ہو گیا ہے، سلام بند ہو گیا بند ہو گیا۔ فوراً ہمارے ذہن نے، ہماری فکر نے، ہمارے دستور نے بتا دیا، اتنی انبن ہو گئی، اتنا جھگڑا ہو گیا، اتنی لڑائی ہو گئی کہ سلام بند ہو گیا۔ اے بھولا سنی، اب بھی نہ سمجھے گا تو کب سمجھے گا؟ انہوں نے سلام بند کر کے ہمارا تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، بلکہ ان بھولے سنیوں کو بتا دیا نبی سے جھگڑا ہو گیا ہے، نبی سے لڑائی ہو گئی ہے، نبی سے اختلاف ہو گیا۔ اور ان سنیوں نے سلام پڑھ کے بتا دیا یا رسول اللہ آج بھی رشتہ غلامی میں جڑے ہیں اور جنت تک رشتہ غلامی میں جڑے رہیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اے میرا بمبئی کا بھولا سنی، اے ناواقف سنی، اے سیدھا سادہ سنی، اے بھولا سنی کدھر جا رہا؟ آ جا، اعلی حضرت سرکار بریلی سے گنگنا اٹھے، اللہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ سبحان اللہ، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا۔ سبحان اللہ، ذرا زور سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کہو گے یہ کیا ماجرا؟ میں ابھی 2 منٹ میں سمجھائے دیتا ہوں۔ چٹ منگنی پٹ بیا، چٹ منگنی زور سے بولو پٹ بیا۔ اب آیا کارٹ کن کا؟ رمضان کا۔ اللہ اللہ، میرے بچے کی شادی ہے، خانہ آبادی ہے، اللہ اللہ، لہذا وہ دعوت نامہ دیا افتخار برکاتی کو۔ افتخار برکاتی گھر پہنچے، بیگم سے بتایا یہ دیکھو دعوت نامہ آیا ہے، کل ہم کو شادی میں جانا ہے۔ اللہ اللہ، جانا فری، کھانا فری، آنا فری۔ اب بھی نہ سمجھے گا؟ اے بھولا سنی، اللہ اللہ، کارٹ سرہانے رکھا، ٹھاٹ سے سو گئے۔ یہ تو یہاں کا افتخار برکاتی کا ماحول ہے۔ اب آؤ ذرا چلو، بارات جانا تھی، اللہ اللہ، مدن پورا تو کیا عالم ہے، اللہ اللہ، شامیانہ لگایا جا رہا ہے، بریانی پکائی جا رہی ہے، اللہ، گوشت گلایا جا رہا ہے، اور سمدھی دوڑے دوڑے کے دیکھ رہے کہیں ایسا نہ ہو گوشت کچا رہ جائے، نمک تیز ہو جائے، شکر کم رہ جائے۔ باورچی سے کہہ رہے ہیں دیکھو بارات آنے والی ہے، خیال رکھنا بے عزتی نہ ہونے پائے۔ بے عزتی بولو، غلط تو نہیں کہہ رہا؟ بریانی فری، شیرمال فری، قورمہ فری، مرغا فری، متنجن فری، آنا فری، جانا۔ کس بنا پہ؟ کس بنا پہ؟ آپ کہو گے دولہا کی بنا پہ۔ بے شک دولہا کی بنا پہ، ورنہ 360 مرتبہ مدن پورا آتے جاتے ہو، کوئی تمہیں ایک گلاس کے لیے نہیں پوچھتا، ایک گلاس کے لیے نہیں پوچھتا۔ مگر آج دولہا کے ساتھ جا رہے ہو، کس انداز سے جا رہے ہو؟ مونچھوں پہ تاؤ دیا ہے، کپڑے بدل لیے ہیں، ٹھاٹ سے چل دیے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ دولہا والے بے شک دولہا۔ اے میرا سنی، اللہ اللہ، برابر میں افتخار بھائی کے ایک 24 رہتا تھا، اس نے کہا افتخار برکاتی تم مت جانا، بہت غلط آدمی ہے، کھانا بھی صحیح نہیں ہے، جانا بھی صحیح نہیں ہے۔ افتخار برکاتی نے پوچھا کیا بات ہے رمضان سے؟ بولے وہ کم وقت دشمن رسول ہے، میں نے اسے بلایا نہیں میں نے اسے بلایا نہیں، اس لیے وہ چڑ گیا ہے۔ اللہ اللہ، لہذا تمہیں دعوت دی ہے اس لیے وہ جلا بیٹھا ہے، وہ جلا بیٹھا۔ اے میرا بمبئی کا بھولا سنی، نہ واقف سنی، اے سیدھا سادہ سنی، اب ذرا غور کر، دولہا کی گاڑی آگے نکلی، پیچھے سے براتیوں نے اشارہ کیا، ذرا دولہا سے کہو کہ اپنی گاڑی کو روک لے، بس بارات کی پیچھے رہ گئی، بس بارات کی پیچھے۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ دولہا سے کہتے روکو ذرا سا، بارات پیچھے رہ گئی، دولہا نے روکا، پھر بارات آ گئی، پھر چلے گئے۔ اب جب وہاں پہنچے تو مونچھوں پہ تاؤ ہے، اللہ اللہ، فوراً گلے میں ہاتھ ڈالا گیا، روح افزا کا شربت پلایا گیا، میز کرسی پیش کر دی گئی، پنکھے لگا دیے گئے، اللہ اللہ۔ آپ نے کہا
پان کھانا. بولے لیجئے پوری تھالی پان کی. کوئی اللہ عجیب عالم ہے, کھانا فری, پان فری, مرغا فری, آنا فری. اب بھی نہ سمجھے گا. اور جب سب کھا چکے تو پھر اس کے بعد سمجھی سے سمجھی نے پوچھا, سمجھی سے پوچھا کوئی رہ تو نہیں گیا, کوئی رہ تو نہیں گیا. بولے ہاں وہ بس کا ڈرائیور اور کنڈکٹر رہ گیا. بولے اسے بھی بلاؤ, اسے بھی بلاؤ. اسے بھی بلایا, اسے بھی کھانا کھلا دیا. اس کے بعد پوچھا کوئی اور رہ گیا. بولے باجے والے رہ گئے. کون رہ گئے؟ باجے والے رہ گئے. اگرچہ باجا بجانا جائز نہیں, سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. سبحان اللہ, اللہ وہابیت کا باجا بج جائے. آمین. سبحان اللہ, سنیت کا پرچم بلند و بالا ہو جائے. آمین. اللہ اللہ. بولے باجے والے رہ گئے. بولے انہیں بھی بلاؤ, انہیں بھی کھانا کھلاؤ. نہ انہیں دعوت دی تھی, نہ ان کو مدعو کیا تھا, صرف آئے تھے. سمجھی بولا نہیں انہیں بھی بلاؤ, کھانا کھلاؤ. سب کو کھلا دیا. اللہ اللہ. اے میرا سنی, اے سیدھا سادہ سنی, اب پھر اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھ لے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا. بے شک. سبحان اللہ. اللہ اللہ. یہ تم دنیا کے دولہا کا دامن پکڑ کے گئے تھے تو مرغا فری, قورمہ فری, متنجن فری, بریانی فری, کھانا فری, آنا فری, جانا فری. اس لیے کہ نوشا کا دامن تھام کے گئے تھے, اور آخرت کا نوشا جناب محمد رسول اللہ ہے. جب ان کے براتی بن کے جاؤ گے تو جنت فری, پورے فری, علم فری. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فری. رسالت. یا رسول اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب عالم یہ ہے کہ اگر اللہ اللہ آقا کی سواری آگے ہوگی تو سرکار اعلیٰ حضرت پکار اٹھے, دولہا سے اتنا کہہ دو پیارے سواری روکو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دولہا سے اتنا کہہ دو پیارے سواری روکو, مشکل میں ہے براتی, پرخار وادی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فوراً روک دیا. آپ نے تو کلمہ پڑھ کر یہاں پر سو رہے ہو, مگر وہاں حکم ربی ہو گیا. میرے محبوب کی بارات آ رہی ہے, میرا محبوب دولہا بن کے آ رہا. اے حورو تم بھی سمجھ لو, اے غلما تم بھی سمجھ لو, محلات جنت کو سجا دو خوب انواع قسم کی. سبحان اللہ. میووں کو سجا دو اس لیے کہ میرے محبوب کی بارات اترنے والی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نہیں چھوڑیں گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب اس کمبخت کو دعوت ملی نہیں, اس کمبخت کو دعوت ملی نہیں تو کہتا نا چھی چھی بری بات, بری بات, چھی چھی بری بات. ارے کمبخت تیرا تو لسٹ میں نام ہی نہیں ہے, تیرا تو لسٹ میں نام نہیں ہے. خدا کی قسم ان تمامی غلامان رضا کا لسٹ کے اندر نام درج ہو گئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ اللہ. پھر اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھ لو. سبحان اللہ. اللہ اللہ. عشق تیرے ست پہ جلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. اے پیارے کہاں جا رہا, اے سیدھا سنی کہاں جا رہا, اے ناواقف سنی کہاں جا رہا. آجا آجا آقا کے دامن کرم میں آجا, محبوب کی ردائے رحمت میں آجا, انشاءاللہ بیڑا پار. اب میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی, اب آپ یہ کہو گے, بمبئی کا سنی یہ کہے گا, یہ ناواقف سیدھا سادہ یہ کہے گا, ادریس رضا اپن تو پڑھتے ہیں, اپن پڑھتے ہیں مگر وہ نہیں پڑھتے. سمجھ گئے نا, وہ نہیں پڑھتے. اٹنگے پجامے والے, داڑھی کا یہ عالم بڑھتا چلا جا رہا ہے. برگد کی جٹا کی رنگ, پیشاب کرنے بیٹھے تو بغل میں دبانا پڑے. معاذ اللہ معاذ اللہ ثم معاذ. مسجد سے نماز پڑھ کے ان ناؤ میں نکلا تو دروازے پہ مل گیا, دیکھا میں نے جو ہولیا, اٹنگا پجامہ, یہ بڑا شامی کباب پیشانی پہ. سمجھ گیا کہ یہ 2 نمبر کا مال. اللہ. پوچھا کہاں سے, الحمدللہ جو آبائی تمہ غلامی ملا ہے. فوراً برجستہ کہا بریلی شریف.
سبحان اللہ۔ شریف کا نام سنا تو چہرہ ایسا ہو گیا جیسے سوکھا کریلا۔ کہا برجستہ بولا یزید جنت میں جائے گا، معاذ اللہ، یزید جنت میں جائے گا۔ میں نے ہوئی مسجد کے دروازے پہ ہاتھ اٹھائے، پروردگار عالم جہاں یزید جائے وہاں اسے پہنچا دینا، اور جہاں رسول کا شہزادہ حسین ذی وقار جائے وہاں مجھ غلام کو پہنچا دینا۔ سبحان اللہ۔ اتنا جملہ کہو کہ چیخنے لگا، لوگ جمع ہو گئے، آئے آپ نے کیا کہہ دیا؟ میں نے کہا بھائی میں مسافر آدمی ہوں، پردیسی آدمی ہوں، میں کیا کہوں، آپ انہی سے پوچھ لیں۔ میں وہ اتنا چیخ رہا تھا، سنا نہیں، پڑھ رہا تھا، تو وہ پوچھے نہیں آپ ہی بتائیں۔ میں نے کہا اس نے پوچھا کہاں سے آئے؟ میں نے کہا بریلی شریف، بس بریلی شریف کا جملہ سنا، برجستہ اس نے کہا یزید جنت میں جائے گا۔ میں نے کہا پروردگار عالم جہاں یزید جائے وہاں اس نابکار کو بھیج دینا، اور جہاں رسول کا شہزادہ حسین جائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں مجھ غلام کو بھیج دینا۔ بس یہ چیخنے لگا۔ اس کا مطلب یہ کہ اس نے زبان سے تو کہہ دیا ہے یزید جنت میں جائے گا، مگر اس کا دل مطمئن نہیں ہے کہ یزید جنت میں جائے گا۔ مگر الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے، ایمان ہے، جنت حسین کی ہے، اور جو حسینی ہے وہ جنتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اللہ۔ تو وہی بات عرض کر رہا تھا، یہ بھولا سنی، یہ ناواقف سنی یہ کہتا ہے بھیا اپن تو پڑھتے ہیں وہ نہیں پڑھتے، اپن وہ نہیں پڑھتے۔ سمجھ گئے نا؟ مل گئے؟ کیسا مسلمان ہے، جواب بھی نہیں دیتا۔ میں نے کہا کائے کا؟ بولے سلام کا۔ میں نے کہا تو سلام کر رہا؟ میں تو سمجھا یہ کہہ رہا ہوں سموسا گرم، سموسا گرم، سموسا گرم۔ یہ کون سا سلام؟ سلام ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میاں جو ہمارے آقا کو سلام کرے اسے ہم سلام کرتے ہیں، اور جو ہمارے آقا کو سلام نہیں کرتا ہم اسے قطعاً سلام نہیں کرتے۔ بے شک بے شک۔ تو وہی بات عرض کر رہا تھا کہ یہ پیارا کہنا چاہیے مجمع یہ سوال کرے گا ادریس رضا اپن تو پڑھتے ہیں مگر وہ دیوبندی نہیں پڑھتے، وہ وہابی نہیں پڑھتے۔ انشاءاللہ آؤ ذرا آگے چلو، ہم کہیں گے آؤ بابو تم بھی چلو ہم بھی چلے، تو آپ کہو گے بھیا کچوچے مقدسہ لے چلو گے تو دیوبند والے نہیں مانیں گے، بریلی شریف لے چلو گے دیوبند والے نہیں مانیں گے، اجمیر شریف لے چلو گے دیوبند والے نہیں مانیں گے۔ ایسی جگہ لے چلو، چاہتا ایسی جگہ لے چلو جس کو وہ بھی ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، جس کو وہ بھی ماننے کا دعویٰ کرتے، مانتے نہیں تو میں کہوں گا آؤ ایسی جگہ چلیں جس کے ماننے کا وہ بھی دعویٰ کرتے ہیں۔ تم بھی وضو کرو ہم بھی وضو کریں۔ دونوں نے وضو کیا، خانہ خدا پہنچے، مسجد کے اندر پہنچے، قرآن مقدس کو کھولا، اور کھولنے کے بعد ہم نے کہا ذرا اس کو پڑھو۔ اب جب قرآن مقدس کو پڑھا تو اس میں لکھا ہوا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، بے شک اے ایمان والو درود و سلام بھیجو میرے محبوب پر۔ خدا نے کس سے کہا؟ بولو زور سے، ایمان والوں سے، ایمان والوں سے۔ کس سے کہا؟ ایمان والوں سے، ایمان والوں سے۔ تو جب ان کا ایمان سے تعلق نہیں تو سلام سے کیسے تعلق ہو جائے گا؟ بے شک۔ اللہ اللہ، پتا چلا کہ سلام کی دعوت ایمان والوں کو دی گئی ہے، سلام کی دعوت ایمان والوں کو دی گئی ہے۔ پھر پڑھ لیجئے سبحان اللہ، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس کے ماتھے شفاعت کا سیرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان ارے اللہ۔ کدھر جا رہے ہو؟ ذرا الجمعیت نمبر دیکھو، ارواح ثلاثہ دیکھو، اور اپنے پیر کو دیکھو۔ جب تمہارے مولوی قاسم نانوتوی جانے لگے تو انہوں نے کہا مجھے لکھنؤ سے ککڑی منگا دو، یعنی ککڑی کھاؤں گا تو مروں گا۔ مولوی حسین احمد اجدیہ باشی جانے لگے تو انہوں نے کہا مجھے لاہور سے سردہ منگا دو، سردہ کھاؤں گا تو مروں گا۔ میں سوچنے لگا پروردگار عالم آخری ٹائم ہے، انہیں آب زمزم یاد نہ آیا، کلمہ طیبہ یاد نہ آیا، درود شریف یاد نہ آئی، سورہ یاسین یاد نہ آئی۔ کہا لاہور سے سردہ منگاؤ، ان کے لیے لاہور سے سردہ منگایا گیا، ان کے لیے لکھنؤ سے ککڑی
منگائی گئی. اللہ اللہ، یہ تمہارے پیر ہیں، یہ تمہارے مولانا ہے، مگر جب ہمارا امام، ہمارا پیر و مرشد، ہمارا سبحان اللہ وہ رہنما، وہ قائد جس کو دنیا امام عشق و محبت کے نام سے یاد کرتی ہے، جسے اعلی حضرت کے نام سے پکارتی ہے، جب دنیا سے جانے لگے اپنے مریدوں کو بلایا اور فرمایا فقیر کی قبر اتنی گہری ہو کہ ہم اس میں آرام سے کھڑے ہو جائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آرام سے کھڑے ہو جائیں. نہ ککڑی نہ ککڑا، نہ سر کا درد نہ کمر کا درد، نہ سر کا درد نہ کمر کا درد. میری قبر اتنی گہری ہو ہم اس میں آرام سے کھڑے ہو جائیں. مریدوں نے عرض کیا سرکار جب اتنی گہری قبر کھودی جائے گی تو قوم ہم سے سوال کرے گی آخر اتنی گہری قبر کیوں کھود رہے ہو، اس کا کیا راز ہے، اس کی کیا وجہ ہے، حضور اس قوم کو ہم کیا جواب دیں گے. اعلی حضرت سرکار پکار کے فرمانے لگے سنو سنو، جب کل قبر کے اندر اللہ کا حبیب آئے گا تو میں بیٹھا کیسے رہ جاؤں. میری قبر اتنی گہری ہو کہ کھڑے ہو کے عرض کروں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت. آپ نے سردہ یاد کیا، ککڑی یاد کی. میں نے پوچھا ماجرا کیا ہے، کربلا کی دھرتی سے جواب آیا ادریس رضا چونکہ یہ یزیدی قوم ہے، اس نے میرا کھچڑا بند کیا ہے، اس نے میری سبیل بند کی ہے، اس نے میرا تعزیہ بند کیا ہے، اس نے میری فاتحہ بند کی ہے، اس نے میری یادوں کو مٹایا ہے. اسے معلوم ہے کہ مرنے کے بعد کچھ نہیں ملے گا، تو وہ بولا ککڑی کھلا دو، وہ بولا سردہ کھلا دو، اس لیے جو کچھ کھانا پینا ہے یہی کھا لو. مگر الحمدللہ ایمان والوں کو معلوم ہے ہمارا سب کھلا. سبحان اللہ. اللہ اللہ، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک، اور یوں کہہ لو یہ سب تمہارا کرم ہے خواجہ کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. سبحان اللہ. یہ دودھیا گنبد دیکھو، یہ سنہرا کلش دیکھو، یہ اجمیر مقدسہ کی پیاری دھرتی دیکھو، ادھر دیکھو. انہوں نے لکھا اپنی کتاب تجزیہ دین کے اندر اللہ اللہ کہ اجمیر اور کلیر اور بہرائچ جانا اتنا بڑا پاپ ہے جیسے کسی مسلمان کو قتل کر دیا جائے یا کسی لڑکی کے ساتھ زنا بالجبر کیا جائے. سوچا تھا کہ جب ہم یہ فتویٰ دیں گے تو یہ داڑھی والے جانا بند کر دیں گے، بھیڑ کم ہو جائے گی. غریب نواز نے بتا دیا اگر داڑھی والا نہ آئے گا تو چوٹی والا آئے گا اور بھارت کی حکومت لے کے جائے گا. نعرہ تکبیر. سبحان اللہ، ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ. اللہ سبحان اللہ. یہ کہتے ہم جائیں گے نہیں، میں کہتا ہوں ظالم یہ تیرے جانے کی بات نہیں ہے، میرے خواجہ کے بلانے کی بات. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں کیا کیا بتاؤں. ابھی ہم لوگ آ رہے تھے اللہ اللہ، سارے 4 ٹکٹ تھے، جن کا ریزرویشن نہیں تھا جے پور کے قریب آ چکے تھے اللہ اللہ. اچانک ٹی ٹی آ گیا، 100 روپے ڈال رہا ہے، کسی کے اوپر 200 ڈال رہا ہے، کسی کے اوپر کہنا چاہیے 125 ڈال رہا. میں نے کہا غریب نواز تمہارے در پہ جا رہے حضور، 4.5 ٹکٹ ہے، اگر 100 روپے بھی پڑے تو 450 روپے کا حساب بن جائے گا. آقا کرم فرماؤ. اللہ غریب نواز کو یاد کیا. نتیجہ یہ ہوا کہ ہم لوگوں سے اس نے پوچھا بھی نہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان. چلا گیا. اب ہم نے سوچا تو بریلی والے آقا کی بات یاد آ گئی، پکار کے فرمانے لگے ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا. سبحان اللہ سبحان اللہ. زور سے کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اللہ. ادھر دیکھو تو پھول ہے، ادھر دیکھو تو پھول ہے، ادھر دیکھو تو گلاب ہے، ادھر دیکھو تو گلاب ہے. دکانوں پہ دیکھو گلاب ہے، کنیزوں کے ہاتھوں میں دیکھو گلاب ہے، غلاموں کے ہاتھوں میں دیکھو گلاب ہے. بہت چھاڑ ہے گلاب کی. غریب نواز تیری بارگاہ میں چمپا نہیں ہے، جوہی نہیں ہے، یاسمن نہیں ہے، صنوبر نہیں، جدھر دیکھو گلاب ہے. گنبد مبارک سے جواب آتا ہے ادریس رضا سارے پھولوں کا راجہ گلاب ہے اور سارے ولیوں کا بادشاہ غریب نواز ہے، لہذا بادشاہی بادشاہ کی بارگاہ میں حاضری دیا کرتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ہو جگہ ہندوستان، ہو جگہ ہندوستان، ہو جگہ ہندوستان. میرے چچا حضور
جس کو دنیا سنیت یاد کرتی ہے محبوب ملت کے نام سے، الحمدللہ ایک عظیم قربانی بمبئی کی سرزمین پر دی، اللہ اللہ مقدمہ چلا، جیل خانے میں بند کر دیا گیا، پوری دنیا کی وہابیت زوروں پہ تھی کہ انہیں پھانسی ہو جائے، مگر الحمدللہ باعزت رہائی ملی، اس کو دنیا غازی ملت محبوب ملت کی نام سے یاد کرتی ہے۔ ناریل بائی قبرستان میں میرے سرکار کی آخری آرام گاہ ہے، جو اعلیٰ حضرت کے پیارے مرید و خلیفہ ہے حضرت محبوب ملت علی رحمت و رضوان، میرے چچا حضور آ رہے تھے، اللہ اللہ سفر میں ٹرین میں کچھ مولوی مل گئے، اللہ اللہ پوچھا آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ حضرت محبوب ملت نے فرمایا میں اجمیر شریف سے آ رہا ہوں۔ اتنا جملہ سننا تھا، وہ مولوی کھرا کہتا ہے مولانا ابھی تو ہم نے 2 شریف سنے تھے، ایک کعبہ شریف ایک قرآن شریف، یہ تیسرا شریف کہاں سے آ گیا؟ یہ اجمیر شریف تیسرا کہاں سے آ گیا؟ حضرت محبوب ملت خاموش رہے، تھوڑی سی ٹرین اور آگے بڑھی کہ حضرت محبوب ملت نے فرمایا مولوی صاحب آپ کا مزاج مردود، آپ کا مزاج مردود، اب اتنا سننا تھا، مولوی آپے سے باہر ہو گیا، بولا مولانا تمہیں بولنے کا بھی طریقہ نہیں آتا، تہذیب نہیں آتی، کیا کہہ رہے ہو؟ حضرت محبوب ملت نے فرمایا کیا کہنا چاہیے؟ کہا تمہیں کہنا چاہیے آپ کا مزاج شریف۔ اللہ اللہ حضرت چچا حضور محبوب ملت فرماتے کم بخت ابھی تو نے بتایا تھا 2 شریف ہیں، ایک مکہ شریف ایک قرآن شریف، یہ تیسرا شریف کہاں سے آ گیا؟ تیسرا شریف کہاں سے آ گیا؟ فرماتے کم بخت تیرا مزاج شریف ہو جائے اور میرے خواجہ کا اجمیر شریف نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غریب نواز کا آستانہ، وہ ہے حضرت سرکار غریب نواز کی پیاری چوکھٹ، اللہ اللہ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، سبحان اللہ کہہ دو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ بات آ گئی ہے حضرت مظہر اعلی حضرت حضور شیر بش سنت پروردہ سرکار اعلی حضرت، اللہ اللہ ان کے روحانی فرزند جن کو اعلی حضرت سرکار نے ابو الفتح کے لقب سے سبحان اللہ یاد فرمایا، وہ حضرت شیر بش سنت اسٹیشن پہ ملاقات ہو گئی، مل گئے کچھ لوگ، پوچھا کہاں سے آ رہے؟ تو حضرت نے فرمایا فاتحہ دے کے آ رہے۔ تو کہا اللہ اللہ تو جنتی دروازے سے بھی نکلے ہوں گے مولانا؟ کہاں جنتی دروازے سے بھی نکلے، اتنا سننا تھا، فوراً سر کو سونگا، بازی کو سونگا، گھٹنے کو سونگا، جوتے کو سونگا، کہا مولانا حدیث پاک میں آیا ہے جنتی کے جسم سے اتنی خوشبو نکلے گی کہ میلوں کا راستہ گونجے گا، میں نے آپ کا سر سونگا، بازو سونگا، کلائی سونگی، پنڈلی سونگی، جوتا سونگا، کوئی خوشبو نہیں آئی، یہ خوشبو کہاں؟ اللہ اللہ اتنا سننا تھا، حضور شیخ سنت نے فرمایا کم بخت ایک حدیث یاد آئی دوسری حدیث بھول گیا، آقا نے فرمایا ہے جہنمیوں کے اوپر جنت کی خوشبو حرام کر دی گئی ہے، لہذا میں جنتی ہوں تو جہنمی، تجھے جنت کی خوشبو کیسے آ جائے؟ بولو اے میرے بھولے مسلمانوں، کتوں پہ نماز ہے، کتے پہ روزہ ہے، کتے پہ زکات ہے، کتے پہ حج ہے، کچھ نہیں ہے، بولو ہے نہیں، اب بھی نہیں سمجھے گا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مجھ سے مت پوچھ، بریلی کی کتاب سے نہ پوچھ، رب کی کتاب سے پوچھ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مولا اتنا بڑا چلا کرنے والا مار دیا گیا، اتنا بڑا چلا کرنے والا پھینک دیا گیا، اور کتے کو جنت کا دولہا بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ تو قرآن فرما رہا ہے جب اصحاب کہف چلے تو اس کا نام قطمیر ہے، وہ بھی محبت میں چلا، وہ بھی پیار میں چلا، مجھے قدموں سے لگا لو، مجھے دامن سے لگا لو، مجھے نسبت سے لگا لو۔ اصحاب کہف کے غار پہ بیٹھا ہوا ہے، قرآن اس کی حیات قضائیہ بتا رہا ہے۔ پارا کون سا قاری صاحب؟ 15واں پارا ہے سورہ کہف، نوٹ کر لو، لکھ لو۔ اللہ اللہ رب کو اس کتے کی یہ ادا اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ جس طریقے سے بیٹھا ہوا ہے اس کا انداز بھی بیان فرما دیا، اس کا نام قطمیر رکھ دیا، اسے جنت کا دولہا بنا دیا۔ میں نے پوچھا ہے قطمیر کتے ذرا مجھے بھی تو بتا دے، داڑھی تیرے پاس نہیں ہے، نماز تیرے پاس نہیں ہے، روزہ تیرے پاس نہیں ہے، زکات تیرے پاس نہیں ہے، تو علم والا بھی نہیں ہے، یہ جنت کا دولہا کیسے بن گیا؟ تو
کشمیر کتا جواب دے رہا ہے، ادریس رضا میں نے اپنے پیاروں سے سن رکھا تھا، پیار بہت بڑی چیز ہے، پیار بہت بڑا سرمایہ ہے، پیار بہت بڑا اثاثہ ہے، پیار بہت بڑا خزانہ ہے، لہذا میں نے اصحاب کہف جو اللہ کے بندے تھے، نیک بندے تھے، نبی نہ تھے، رسول نہ تھے، نیک بندے تھے، میں نے ان سے محبت کر لی، رب نے میری اس ادا کو پسند فرما کے جنت کا دولہا بنا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ او اہل حدیث کہلانے والوں، خدا سے پوچھو کافر ہو جاؤ گے، چلنے والا مار دیا گیا، کتا جنت کا دولہا بنا دیا۔ اب بھی نہ سمجھے گا بھولا مسلمان، سیدھا سادہ مسلمان اب بھی نہ سمجھے گا، ناواقف مسلمان اب بھی نہ سمجھے۔ ایک کتا اللہ کے نیک بندوں سے پیار کر لے، اللہ کے نیک بندوں سے پیار کرے، داڑھی نہ ہو، روزہ نہ ہو، حج نہ ہو، زکات نہ ہو، تو جنت کا دولہا بنا دیا جائے، قرآن میں پاک میں اس کا نام آ جائے، اس کی سیرت آ جائے، اس کا تذکرہ آ جائے۔ اللہ کے نیک بندوں سے پیار کرے تو زندگی کا یہ عالم ہو۔ آپ نے تو احمد مختار سے پیار کیا ہے، سید الابرار سے پیار کیا ہے، آمنہ کے لال سے پیار کیا، جنت آپ سے بچ کے کہیں جائے گی۔ بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، سبحان اللہ سبحان تجھ سے اللہ۔ کیا جنت سے، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ۔ بے شک بے شک سبحان اللہ۔ اور آگے چلو، وسیلے کا انکار کرنے والا، او غیر مقلد، او اہل حدیث کہلانے والا، ہمت ہے تو 4 آدمی لے کے جاؤ جنازہ، آدمی چار آدمی، جاؤ، مگر الحمدللہ حضرت مولانا مقصود علی صاحب قبلہ نے کہہ دیا جتنے ہو زیادہ لے چلو، اللہ 4 آئے، وہ 4 ہٹے، دوسرے 4 آ گئے، وہ 4 ہٹے، تیسرے 4 آ گئے، وہ 4 ہٹے، چوتھے 4 آ گئے، وہ 4 ہٹے، 5ویں 4 آ گئے۔ ہم نے پوچھا مولانا مقصود علی خان صاحب شہزادے حضور محبوب ملت سے، حضرت یہ تماشا کیوں بنا دیا ہے؟ ارے یہ 2 منٹ کا قبرستان ہے، 4 آدمی پکڑے رکھ دیں۔ حضرت نے فرمایا ادریس رضا کیا تمہاری نظر میں وہ روایت نہیں ہے، سیدھا کاندھا 10 قدم، سیدھا پیتیانے 10 قدم، سرہانے الٹا 10 قدم، پیتیانے الٹا 10 قدم، جب 40 قدم اس جنتی کو لے کے چلو گے تو اللہ اس کے صدقے میں تمہیں بھی جنتی بنا دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک بے شک سبحان اے اللہ۔ بھولا مسلمان، اے سیدھا سادہ مسلمان، اے ناواقف مسلمان، کدھر جا رہا؟ یہ تیرا نانا لیٹا ہے، یہ تیرا دادا چارپائی پہ لیٹا ہے، یہ تیرا پھپھا چارپائی پہ لیٹا ہے، تیری ماں چارپائی پہ لیٹی ہے، غسل دے دیا گیا ہے اور چارپائی کی پٹی ہمارے کاندھے پہ ہے، تو ایسے ادا میں جا رہا، جنت بانٹتا ہوا جا رہا، جنت تقسیم کرتا ہوا جا۔ ارے جب امتی کی اختیار کا یہ عالم ہے تو نبی کے اختیار کا کیا عالم؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، ہندوستان، اللہ نبی سے کاندھا ملا رہا، نبی سے کاندھا ملا رہا۔ ذرا آئینے میں صورت تو دیکھ لے، آئینے میں صورت تو دیکھ لے۔ ہم آئے تو آنا کہا گیا، زور سے بولو، زور سے بولو، ہم آئے تو آنا کہا جائے، ہم جائیں تو جانا کہا جائے، بشر آئے تو آنا کہا جائے اور بشر جائے تو جانا کہا جائے، مگر جب نبی آئے تو میلاد کہی گئی اور نبی جا رہے ہیں تو معراج کہی جا رہی سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ وہ ہر عالم کی رحمت تھے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ نبی سے کاندھا ملا، نبی سے کاندھا، آ قرآن سے پوچھ، آ قرآن کے پاروں سے پوچھ، آ قرآن کی بہاروں سے پوچھ، آ قرآن کے پیارے مقدس کلام سے پوچھ۔ آج ہم کسی سے محبت کریں تو کہتے ہیں پیارے تیرے سر کی قسم، ہم کسی سے محبت کریں تو پیارے تیری جان کی قسم، ہم کسی سے محبت کریں تو ہم کہیں پیارے تیری اداؤں کی قسم، ہم کسی سے محبت کریں تو تیری جان کی قسم، تیری اداؤں کی قسم، تیرے سر کی قسم۔ آؤ آؤ قرآن سے پوچھو، اے قرآن ذرا یہ بتا، رب نے بھی تو اپنے محبوب کو بھیجا ہے، ذرا اس نے کیسی قسم یاد فرمائی ہے؟ اللہ نبی چلا اپنے پیارے قدم مبارک کو آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دھڑکتی ہوئی دھرتی پہ رکھا۔ اللہ اللہ حکم ہوا ہے جبریل اب یہاں بیٹھنے کی منزل نہیں ہے، میرے حبیب کی بارگاہ میں چلے جاؤ اور میرا پیغام سنا دو۔ فوراً حضرت جبریل حاضر ہو گئے، عرض کرتے ہیں لا اقسم بہذا البلد، اے محبوب اس شہر مکہ کی قسم، اگر اتنا ہی جملہ ہوتا تو آج کا یہ اہل حدیث، آج کا یہ تبلچی، آج کا یہ دیوبندی عزیز کا بازو تھام لیتا۔ عزیز سیٹ سنو سنو، اس لیے کہا لا اقسم بہذا البلد کہ یہاں پہ مکہ معظمہ ہے، یہاں مقام ابراہیم ہے، یہاں پہ آب زمزم ہے، یہاں پہ صفا ہے، یہاں پہ
پہ مروہ ہے، یہاں پہ رمیہ جمار ہے، یہاں پہ عرفات ہے، یہاں پہ مزدلفہ ہے، مگر آگے قرآن نے فیصلہ فرما دیا، سنو سنو، عرفات کی منزل علیحدہ ہے، مینا کی منزل علیحدہ ہے۔ قسم اس لیے یاد نہیں کی جا رہی مفہوم آیت مقدسہ، اے محبوب تمہارے طلبہ ناز سے وانت حل بہذا البلد، تمہارے طلبہ ناز سے اس دھرتی کو نسبت ہو گئی ہے، اس لیے میں اس کی قسم یاد کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک نبی سے کاندھا ملا رہا ہے۔ اے آئینے میں صورت دیکھ لے، تیری شکل کی تو بیگم تیری قسم نہ کھا۔ کچھ قاعدے کا تھا، چلے میں گیا تو یہ بڑا شامی کباب بنا لایا۔ اللہ اللہ، اسی لیے تو یہ چومنے سے چڑتے ہیں۔ پوچھا تھا میں نے کہ یہ چڑتے کیوں، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ چلے میں گئے تو پیشانی کالی ہو گئی تو بیگم نے چومنا چھوڑ دیا۔ مگر الحمدللہ یہ ہماری قسمت ہے، چچا بھتیجے کو چومے، ماموں بھانجے کو چومے، باپ بیٹے کو چومے، ماں نورے نظر کو چومے، ماں لختے جگر کو چومے۔ ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ارے یہ پیار ہمارے یہاں بریلی سے آیا، واہ واہ، پیار کر لو، یار کر لو، بیڑا پار کر لو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ تبھی تو تاجدار اہل سنت سرکار مفتی آدم ہند پکار اٹھے، سنگے درے جانا پر کرتا ہوں جبی سائی، سجدہ نہ سمجھ نزدی سر دیتا ہوں نذرانہ۔ سبحان اللہ سبحان ذرا اللہ، زور سے کہہ دو پیارے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے میرا بھولا مسلمان، سیدھا سادہ مسلمان، سیدھا سادہ مسلمان کہاں جا رہا ہے؟ جو بیان ہو گیا نکال دیجیے نکلنے کو۔ آج آؤ سنو، اللہ اللہ، آج یہ کہا جاتا ہے اللہ اللہ نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ آج ایک عیسائی نے پمفلٹ نکالا، لاہور کا مضمون ہے، سن لو، نوٹ کر لو، پھر نہ کہنا کہ تمہیں ہمیں خبر نہ ہوئی۔ اس عیسائی نے دعویٰ کیا لاہور کا پادری ہے، حضرت سنیے گا، لاہور کا پادری ہے، اس نے کہا تمہارا نبی وہ ہے جو مر کر مٹی میں مل گیا۔ معاذ اللہ معاذ اللہ۔ دیکھو یہ تم اپنی کتاب تقویت الایمان، اور ہمارا نبی وہ ہے جو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ دیکھو سورہ مریم، دیکھو سورہ مریم، سورہ مریم۔ لہذا اس نبی کا اے وہابیو اہل حدیث کلمہ پڑھ کے کیا کرو گے جو مر کر مٹی میں مل گیا؟ اس نبی کا کلمہ پڑھ کے عیسائی بن جاؤ جو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ او اہل حدیث تیری چھاتی پہ بال ہو تو جواب دے۔ بہت خوب بہت خوب بہت خوب، یا رسول اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مناظر اعظم، مناظر اعظم، شہزادے شیر بش سنت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوسرا سوال اس نے کیا کہ نکال لیجئے گا سورہ مریم کی آیت کریمہ، اللہ اللہ، جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے، تمہارا نبی وہ ہے جو اپنی بیٹی فاطمہ کو جہنم سے نہیں بچا سکتا۔ معاذ اللہ معاذ اللہ۔ دیکھو اہل حدیث یہ تمہارے امام اسماعیل دہلوی کی کتاب تقویت الایمان، اور ہمارا نبی وہ ہے، سنو، ہاں نکالا، ہاں اندھوں کو بینائی دیتا ہے، نکالا نہیں بھائی؟ ہاں ہاں کاغذ رکھ دیا تھا، اللہ اللہ، کون سا؟ ہاں آگے آ جائیے، نکال دیجیے جلدی سے، ہاں اللہ اللہ، ادھر ہی آ جائیے، نیچے نہ پڑے، اللہ اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اللہ، ایمان میں تازگی لائیے۔ ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ، اور میں شفا دیتا ہوں مادرزاد، اندھے اور سفید داغ والے کو۔ یہ کس کی صفت ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، کہ اندھوں کو بینائی دیتے ہیں، مردوں کو زندہ کرتے ہیں، اور کہنا کوڑیوں کو اچھا کرتے ہیں۔ کون کہہ رہا؟ بریلی کی کتاب نہیں، قرآن کہہ رہا۔ تو اس عیسائی نے کہا تمہارا نبی وہ ہے جو اپنی بیٹی فاطمہ کو جہنم سے نہیں بچا سکتا۔ اے اہل حدیث اس نبی کا کلمہ پڑھ کے کیا کرو گے؟ ورنہ کافری مرو گے۔ ہمارے نبی کا کلمہ پڑھ لو، دیکھو اپنا قرآن اندھوں کو بینائی دیتا ہے، مردوں کو زندہ کرتا ہے، اور کوڑیوں کو اچھا کرتا ہے۔ اگر کوئی جواب نہیں دے سکا، جواب دیا تو بریلی کے علماء کرام نے جواب۔ سن عیسائی وہ ان کا خود ساختہ نبی ہے جو مر کر
لے وہ بھی زندہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، شہزاد مظہر اعلی حضرت، آفت جانے وہابیہ زندہ باد۔ لہذا اے میرے بھولے مسلمانوں، حسین پاک کا دامن تھام۔ میں اناؤ میں نماز پڑھ کے نکلا تو وہاں مل گیا ایک اٹنگے پجامے والا، چڑھتا چلا جا رہا، چڑھتا چلا جا رہا۔ نبی نے فرمایا تھا ٹخنا کھولنے کو، کم بخت نے گھٹنا کھول دیا، حدیث بھی نہیں سمجھ سکا۔ مل گیا سفر میں، زم کم زم کم زم کم۔ کیسا مسلمان ہے، جواب نہیں دیتا۔ میں نے کہا کائے کا؟ بولے سلام کا۔ میں نے کہا یہ سلام ہے؟ میں تو یہ سمجھا یہ کہہ رہا سموسا گرم سموسا گرم سموسا گرم۔ سلام ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ، سلام اسی کو کریں گے جو آقا کو سلام کرے، بے شک، جو آقا کو سلام نہ کرے اس کو سلام نہیں کرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انہی پیاروں کی محبت میں جلائے، انہی پیاروں کی محبت میں سلائے، کھڑے ہو جائے صلاۃ و سلام کے۔ یہ پیشکش ہے رضا انٹرپرائزز کی۔ ہمارا پتہ ہے رضا انٹرپرائزز، دکان نمبر 3، چھوٹا سوناپور، نزد اکبر پیر بھائی کالج، مولانا شوکت علی روڈ، ممبئی نمبر 8۔ ٹیلی فون نمبر 23091629۔